الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ مذہب اہل سنت والجماعت کو اسماء و صفات کے باب میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهِ زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهِ۔ یہ عبارت ہے اور بتلاتے ہیں کہ ابھی علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا مقصود اس عبارت سے کیا ہے۔ شباب، جب عقیدہ طحاویہ کی تدریس شروع کی گئی تھی تو ابتدا میں ایک مقدمہ لکھوایا گیا تھا۔ اس مقدمہ میں ایک عنوان تھا کہ ملاحظات علی العقیدہ الطحاویہ، یعنی کچھ ریمارکس کیے گئے تھے عقیدہ طحاویہ پہ۔ انہی ریمارکس میں سے ایک ریمارک یہ بھی تھا کہ جو مباحث ہیں ان مباحث کا تکرار پایا جاتا ہے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک۔ اب اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بحث کی علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بتلایا ذاتیہ ہیں، فعلیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلق کمال حاصل ہے، اس کو مطلق غنا اور مطلق قدرت حاصل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم کو ثابت کیا، تقدیر کی بحث آئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عموم مشیت کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ثابت کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بحث کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد منتقل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ، بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصائص کا تذکرہ کیا، کہا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلیلیت کو ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انس اور جن کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے کے بعد قرآن پہ گفتگو کی اور قرآن کے حوالے سے بتلایا کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد قرآن کے سلسلے میں کیا ہے، مخالفین کی تردید کی۔ پھر اس کے بعد مومنین اپنے رب کو قیامت میں دیکھیں گے، یعنی رؤیت کا تذکرہ کیا اور رؤیت پر گفتگو کی۔ اس کے بعد ایک قاعدہ بتلایا کہ جن چیزوں کا تعلق عقائد سے ہے وہ ان چیزوں کی معرفت صرف اخبار پر منحصر ہوتی ہیں، لہذا ان چیزوں میں، عقائد کے چیزوں میں ہم اپنے عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، صرف نصوص پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں کل کے درس تک۔ آج پھر تذکرہ کر رہے ہیں وہی اسماء و صفات۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی دوسرا مبحث لے کر کے آئے، اور اس بحث کو جو آج کر رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهِ، یعنی اسماء و صفات کے باب میں لوگ کیوں گمراہ ہوئے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس بحث کو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات، اس کی قدرت، اس کے علم پر گفتگو کی تھی، وہی کے لیے اس کو کر دیتے، وہاں پہ یہ بحث ہو جاتی۔ لیکن جیسا بتلایا گیا کہ بعض تکرار پایا جاتا ہے، وہی پہ یہ تکرار ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهَ۔ در حقیقت اسماء اور صفات کے باب میں لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے باب میں لوگوں نے تین منہج کو اختیار کیا۔
سب سے پہلا منہج تھا اسماء اور صفات کا انکار کرنا. ایسے لوگوں کو ہم جہمیہ کہتے ہیں، معطلہ کہتے ہیں، اور معتزلہ میں سے بعض لوگوں نے اس منہج کی اتباع کی. سمجھ گئے نا شباب؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، جو بھی اسماء آئیں گے، جو بھی صفات آئیں گے، ان کی تعویل کی جائے گی اور ان کا انکار کیا جائے گا. کیوں ان لوگوں نے ایسا کیا؟ وہ رد عمل ہے مشبہہ کا. جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں اسماء و صفات کے باب میں، وہ مشبہہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں. سمجھ گئے نا شباب؟ تو جہمیہ نے، معتزلہ نے، معطلہ نے اس قول سے بچنے کے لیے، اس عقیدے سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ نہ قرار دیں، اس عقیدے سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ سارے اسماء و صفات کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے شباب؟ تیسرا جو گروہ ہے اسماء و صفات کے باب میں، وہ نہ تو اسماء و صفات کی تعطیل کرتا ہے، نہ ہی ان کا انکار کرتا ہے، اور وہ گروہ نہ ہی اسماء و صفات کو مخلوق کے اسماء و صفات کے مشابہ قرار دیتا ہے. یہ گروہ ہے اہل سنت والجماعت کا، جو کہ جہمیہ اور مشبہہ میں وسط کا گروہ ہے. ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو خبر دیا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو خبر دی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو خبر دیا ہے، اس خبر پہ ہم یقین رکھیں گے. اس الفاظ کے جو معانی ہیں، ان معانی کو ہم جانیں گے. لیکن اللہ تبارک، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم، مثال کے طور پہ، تو لفظ سمیع ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، سننے کے معنی پہ. لفظ علیم علم کے معنی پہ دلالت کرتا ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم اس نص پر مکمل اعتماد کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو صفت سمع سے، اللہ تعالیٰ کو صفت علم سے متصف کریں گے. سمجھ گئے نا شباب؟ معتزلہ نے کیا کہا؟ ان اللہ سمیع علیم. معتزلہ کہیں گے نہیں، یہاں سمیع کا معنی کچھ دوسرا ہوگا، علیم کا معنی کچھ دوسرا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہم نہ صفت سمع سے متصف کر سکتے، نہ صفت علم سے متصف کر سکتے ہیں. مشبہہ نے کیا کہا؟ اہل سنت والجماعت کی طرح سے معنی مراد لیا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صفت سمع سے متصف ہے، صفت علم سے موصوف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا صفت علم کیسا ہے؟ جیسے مخلوق کا صفت علم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کیسی ہے؟ جیسے مخلوق کی صفت سمع. سمجھ گئے نا شباب؟ تو یہ بنیادی فرق ہے اہل سنت والجماعت اور جو دوسرے لوگ ہیں اسماء اور صفات کے باب میں. اس کے بعد کہتے ہیں شباب، اس کے بعد علامہ طحاوی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہی خصوصیات جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے؟ سوچ تو یہ رہا تھا کہ اس درس کو چھوڑ دے، معجل کر دے، کیونکہ تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک نقطے کے لیے علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے قول کو ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے، ان اللہ تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات. سمجھ گئے شباب؟ بہت ہی مسجع اور مقفع عبارت ہے.
ان اللہ تعالی عن الحدود والغایات. تعالی کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے حدود اور غایات سے. اللہ تعالیٰ بری ہے حدود اور غایات سے. والارکان والاعضاء والادوات. اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے ارکان، اعضاء اور ادوات سے. لا تحویہ الجہات الست. سمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. سمجھ گئے شباب؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کر کے جو الفاظ نفی پہ دلالت کرتے ہیں. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. پڑھ چکے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ صفت سماع اور صفت علم، صفت ید سے متصف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو بطور اعضاء ہم ثابت نہیں کر سکتے. سمجھ گئے نا شباب؟ جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صفت ید سے متصف ہے، تو ید ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی جسم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کے اعضاء میں سے ایک حصہ ہے ید، ایک حصہ ہے کان، ایک حصہ ہے آنکھ، ایک حصہ ہے ناک، ایک حصہ ہے سر، ایک حصہ ہے قدم. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جسم ثابت کر سکتے ہیں؟ اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے اعضاء میں شمار کریں گے؟ نہیں. سمجھے نا؟ ان ساری چیزوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. یہاں پہ یہ بحث جو لائی گئی صرف علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے عبارت کی وجہ سے کہ دیکھو جب ہم لوگ اسماء و صفات کی بحث پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے جن صفات کی نفی کی ہے اپنی نفس سے انہی صفات کو صفات سلبی کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں. پڑھے ہیں نا؟ جیسے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدح ہے اس صفت میں؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہا عالم ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کے لیے علم کو ثابت کرنا ہو تو ہم صفت علم کو سیاق اثبات میں لائیں گے، سیاق نفی سے علم ہم ثابت نہیں کریں گے. سمجھ گئے نا؟ تو ویسے یہاں پہ جن اوصاف کی نفی کی ہے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے، حدود کی نفی کی، غایات کی نفی کی، ارکان کی نفی کی، اعضاء کی نفی کی، ادوات کی نفی کی، جہات کی نفی کی، یہ سارے نفی یعنی صفات سلبیہ شریعت کے اندر وارد نہیں ہے. لہذا مناسب یہ ہوتا کہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ ان صفات سلبیہ کا تذکرہ کرتے جو صفات سلبیہ شریعت کے اندر وارد ہے، نصوص کے اندر وارد ہے. یہ بتلایا گیا تھا کہ متکلمین کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کے مخالفین کا طریقہ ہے کہ صفات سلبیہ کو ذکر کر کے اس کے جو اپوزٹ یعنی صفات ثبوتیہ ہیں ان کو ثابت کیا جائے. سمجھ گئے نا شباب؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، اب جیسے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں صفات سلبیہ کا بیان کیا ہے، صفات سلبیہ شریعت کے اندر وارد نہیں ہے، تو کیا علامہ طحاوی رحمہ اللہ کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ بدعتی ہیں، اہل سنت والجماعت کے مخالفین میں سے ہیں؟ کہیں گے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ یہی بتلانا مقصود ہے کہ کیوں نہیں اہل سنت والجماعت کے مخالفین میں ہم ان کو شمار کریں گے. کیونکہ جو الفاظ مجمل ہیں، الفاظ مجملہ یا مجمل اسالیب ہیں،
الفاظ مجمل یا مجمل اسالیب اگر کسی شخص کے ذریعہ سے وارد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس مجرد اس اسلوب یا لفظ کو دیکھتے ہوئے کوئی حکم ہم نہیں لگائیں گے، اس کے قائل کی طرف دیکھنا ضروری ہے کہ یہ مجمل اسلوب، یہ مجمل لفظ کا قائل کون ہے۔ اگر قائل اہل سنت والجماعت میں سے ہے تب ہم کہیں گے کہ مجمل جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے یا جو مجمل اسلوب استعمال کیا ہے، اس اسلوب کا مطلب یہ ہے، ہم اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر یہی قائل اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کے مخالفین میں سے ہے، تو ہم اس الفاظ مجملہ کو الفاظ محدثہ پر محمول کریں گے۔ سمجھ گئے شباب؟ جو مجمل الفاظ ہیں، جیسے نفی کی کہ اللہ تبارک و تعالی جہات ست سے پاک ہے، جہاد سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے، یہ ایک مجمل لفظ ہے، دو معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم دیکھیں گے تو کوئی جہاد ہوگا کہ جہاد نہیں ہوگا، جہاد کی نفی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، مومنین جب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو کیا جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے؟ یہ دو معنی ہے۔ اب یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، دونوں معنی میں سے کوئی بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے نا؟ تو علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے اس قول کو ہم کس پہ محمول کریں گے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہوگا، جہت کا انکار کریں گے؟ نہیں، کیونکہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے ایک ہیں، لہذا ہم ان کے لفظ کو محمول کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی مسلمانوں کو یا اہل جنت کو، تو جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیے ہوئے ہوں گے۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی جہاد کے احاطے کا انکار ہے، نہ کہ جہاد کا انکار ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ اعضاء سے مبرہ ہے، اعضاء سے پاک ہے، اب ید ایک عضو ہے یا نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عضو نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ید ہے وہ ہم انسانوں کے ید کی طرح سے جسم کا کوئی عضو نہیں ہے۔ لہذا جب انہوں نے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اعضاء کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، تو ہم کس پہ محمول کریں گے کہ یہ صفات کی نفی کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم محمول کریں گے کہ جیسے انسانوں کے جسم کے اعضاء ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے جسم کے اعضاء نہیں ہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں۔ کیوں ہم نے محمول کیا؟ کیونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے ایک امام ہے۔ اگر یہی الفاظ کسی بدعتی کی طرف سے وارد ہوتے، اہل سنت والجماعت کے مخالفین کی طرف سے وارد ہوتے، تو ہم اس کو دوسرے معنی پہ محمول کرتے، یعنی صفات کے انکار پہ محمول کرتے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں، جیسے لفظ طلاق، لفظ طلاق، طلق یطلق تطلیقا، طلق یطلق کی مطلب کیا ہوتا ہے؟
چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، ٹھیک ہے۔ ایک شادی شدہ آدمی مثلا اس کی بیوی کا نام ہے زینب، ٹھیک ہے۔ ایک شادی شدہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے زینب کو طلاق دے دیا، تو اب اس شادی شدہ آدمی کے لفظ طلاق کو کس معنی پہ محمول کریں گے؟ شرعی معنی پہ محمول کریں گے نا، طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک۔ ایک غیر شادی شدہ آدمی جیسے آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی چڑیا پکڑی، چڑیا ہے، شکار کرنے کے لیے گئے، چڑیا پکڑا آپ نے، ٹھیک ہے، اور مان لیتے ہیں وہ چڑیا اپنے گھر میں لے کر کے آئے، چڑیا کو آپ نے پالا، پیار سے چڑیا کو زینب کا نام دے دیا، پیار سے، جیسے لوگ اپنے کتے کو ٹامی اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، آپ نے پیار سے چڑیا کو کیا نام دے دیا؟ زینب کا۔ اب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ نہیں یار اس چڑیا کو قید میں نہیں رکھنا چاہیے، اسے آزاد کر دینا چاہیے، آپ نے چڑیا کو آزاد کر دیا، پھر آپ کہیں کہ میں نے زینب کو آزاد کر دیا، میں نے زینب کو طلاق دے دیا، تو آپ کا یہ کہنا کہ میں نے زینب کو طلاق دے دیا، طلاق شرعی پہ محمول کیا جائے گا کہ طلاق لغوی پہ محمول کیا جائے گا؟ طلاق لغوی پہ، حالانکہ لفظ وہی ہے لیکن اس کے دو محمل ہیں، یا تو لغوی پہ محمول کر لیجئے یا تو شرعی پہ محمول کر لیجئے۔ قائلین کی طرف جب ہم نے دیکھا تو قائلین کے دیکھنے کی وجہ سے، قائلین کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ہم نے لفظ کو الگ الگ معنی پہ محمول کیا، ٹھیک ہے شباب۔ ویسے ہی الفاظ مجملہ ہیں، الفاظ محدثہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔